السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, hope so will be fine inshallah. Welcome back to another episode of پردہ اٹھاؤ. یجوج مجوج دنیا میں وہ قوم ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب یجوج مجوج کون ہے؟ تورات میں حضرت یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام ملتے ہیں جن میں گوگ مگوگ، توبل اور موسک وغیرہ قابل ذکر ہیں. بہرحال یورپ کی اینگلوسکن عوام اور تمام نارڈک ریسز یجوج ماجوج کی نسل سے ہیں. یہ بنیادی طور پر غیر متمدن اور وحشی لوگ تھے. وہ اپنے ملحقہ علاقوں پر حملہ آور ہوتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے اور لوٹ مار کر واپس چلے جاتے. احادیث میں اس کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ وہ دریاؤں کی طرف جائیں گے تو دریا کا سارا پانی پی جائیں گے، زمین کا سارا سبزہ کھا جائیں گے، یعنی ہر چیز کو ہڑپ کر جائیں گے. عین ممکن بھی ہے کہ وہ آدم خور بھی ہوں اور ضرورت پڑنے پر انسانوں کو بھی کھا جائیں. ان کی اس غارت گری کی جھلک موجود دنیا نے بھی دیکھی جب اینگلو سیکسون ایک سیلاب کی طرح یورپ سے نکل کر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ایشیا اور افریقہ کو نو آبادیاتی نظام کے شکنجے میں جکڑ دیا. قرب قیامت میں ان قوموں کی ایک اور یلغار ہونے والی ہے. اس کی تفصیل احادیث میں اور روایات میں اس طرح آئی ہے کہ قرب قیامت میں یعنی قیامت کے نزدیک دنیا ایک بہت ہولناک جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی. اس جنگ کو احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ جبکہ بائبل میں آرمیگڈون کا نام دیا گیا ہے. یعنی اس کی تفصیل بائبل میں بھی ہے. مشرق وسطی کا علاقہ اس جنگ کا مرکزی میدان بنے گا. اس جنگ میں ایک طرف عیسائی دنیا اور تمام یورپی اقوام ہوگی اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے. اسی دوران میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر امام مہدی عطا کریں گے. امام مہدی عرب میں پیدا ہوں گے اور مجدد ہوں گے اور پھر کسی مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. خراسان کے علاقے سے مسلمان افواج کی مدد جائیں گی. پھر اس جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. یوں اسلام کو عروج ملے گا اور دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ زمین پر چلیں گے تو وہاں پر شر، فساد اور تباہی مچائیں گے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر دی جائے گی. دجال اور یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. کفار سے کسی قسم کا جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان کے پاس دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ اسلام قبول کریں گے یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نافذ نہیں ہوگا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسلام کے امن والے قوانین یا جو بھی قوانین ہیں ان کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے بالکل سکون کے ساتھ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آئے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میں ایک ایسی قوم کو آزاد کرنے والا ہوں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. آپ میرے خالص بندوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں. یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہوں گے. قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر موجود ہے. جب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا وہ ہجوم کی طرح بلندیوں سے اتر جائیں گے. حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے بہت بڑی دیوار جو وہ تعمیر کی تھی، اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا تھا. لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالقرنین کون تھے. ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ کیورس یا سائرس کا لقب تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایران کے علاقے میں دو الگ الگ خود مختار سلطنتیں قائم تھیں. ایک کا نام پارس تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے اور دوسرے کا نام مادہ تھا. کیورس یا سائرس نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا اور یوں سلطنت ایران کے سنہرے دور کا آغاز ہوا. دو مملکتوں کے فرما نروا ہونے کی علامت کے طور پر اس نے اپنے تاج میں دو سنگ لگا رکھے تھے اور اس طرح اس کا نام ذوالقرنین یعنی دو سنگوں والا پڑ گیا. اور اس دیوار کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ذوالقرنین نے کہا اللہ کی رحمت ہے لیکن جب میرے اللہ کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے گرا کر برابر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. حضرت ذوالقرنین عرب کے ایک مسلمان بادشاہ تھے. وہ ایک بہت ہی متقی اور عادل حکمران تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری طاقتوں، بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. ایک بار انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ 3 سمتوں میں سفر کیا، پہلے مشرق، پھر مغرب اور پھر شمال کی طرف. مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ سورج غروب ہونے والے مقام پر پہنچ گئے. وہاں انہیں کفار کی ایک قوم ملی. ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو انہیں قتل کر دیں یا انہیں معاف کر دیں. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو
تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. یعنی آپ نے اس علاقے کو بزور بازو فتح کیا، اب یہاں کے باشندے آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ کو ان پر مکمل اختیار ہے. یہاں تو آپ ان کو سزا دیں، انہیں قتل کر دیں یا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا. اب کچھ لوگ یہاں پریشان ہو جائیں گے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذوالقرنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت میں ایسا ہی ہو. اگر تو وہ نبی تھے واللہ عالم تو یہ بھی ممکن ہے، ورنہ اس سے مراد الکام یا الہام بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ نحل میں شہد کی مکھی کی طرف وحی کے کیے جانے کا تذکرہ ہے. پھر آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا، حتیٰ کہ آپ وہاں اس مقام پر جا پہنچے جہاں سورج ابھرتا ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہاں بھی آپ کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جہاں آپ کو آپشن دی گئی کہ یہاں تو آپ انہیں قتل کر دیں، یہاں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. وہاں بھی آپ نے نرمی کا برتاؤ کیا. جب آپ نے جنوب کی طرف سفر کیا تو آپ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے. وہاں ایک قوم نے آپ سے شکایت کی کہ پہاڑ کی دوسری طرف یاجوج ماجوج قوم ہے، وہ آباد ہے، جو ان پر حملہ کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اس قوم نے جب حضرت ذوالقرنین کی طاقت کو دیکھا تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں، اور اس کے لیے انہیں بھاری رقم مال و دولت دینے کو، بھاری انعامات دینے کو جو ہے وہ بتایا، ان کی پیشکش کی. لیکن حضرت ذوالقرنین نے وہ تمام انعامات، وہ تمام مال و دولت لینے سے انکار کر دیا. البتہ لوہے کے تختے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے سے ایک انتہائی مضبوط دیوار بنا دی، اور اس دیوار کے آثار بحیرہ کیپسین کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ داریال اور دربند کے میدان اب بھی اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں. یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہوگی. آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار تعمیر کرنا یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اس مقام تک جہاں پہنچتے ہیں جہاں انہیں دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے. پھر وہ کہتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کام کل کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کی موٹائی کو دوبارہ برابر کر دیتے ہیں. اگلے دن وہ دوبارہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ویسا ہی سلسلہ ہوتا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا فیصلہ کیا تو اس دن وہ جب کہیں گے آخر میں، اس دن کے آخر میں جب وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے، یعنی انشاءاللہ کہیں گے اور کہیں گے ہم یہ کل کریں گے، آگے ساتھ انشاءاللہ بھی کہیں گے، اور یہ کہہ کر چلے جائیں گے کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے. اور اگلے دن جب وہ آئیں گے تب اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں وہ چھوڑ کے گئے تھے، یعنی بہت کم دیوار رہ گئی تھی، اور وہ اس کو توڑ کر بھاگ نکلیں گے. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق وہ ایسے طاقتور اور مضبوط لوگ ہیں جن سے کوئی شخص نہیں لڑ سکتا. ان کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے اور آنکھیں چھوٹی ہیں. دجال کو قتل کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر مل جائے گی کہ یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا گیا ہے. تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، بیکاز اس وقت کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ یاجوج ماجوج سے لڑ سکے. یاجوج ماجوج ہر بلندی پر ہر جگہ قتل و غارت پھیلاتے چلے جائیں گے. یہ جب بحر طبیعہ سے گزریں گے جس کی لمبائی 10 میل ہے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے. اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہاں پر کبھی پانی تھا، یعنی اتنا زیادہ پانی پی کر بھی ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی. وہ اپنے دائیں بائیں قتل و غارت کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے چلتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کوہ کمر پر آ کے کہیں گے کہ ہم نے روح زمین کے سارے باشندوں کو قتل کر دیا ہے، چلو اب آسمان کے رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں. وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تینوں کو خون آلود کر کے انہیں لٹا دے گا. وہ بے وقوف عقل کے اندھے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اس سب کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر ہی رہیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہونے لگے گا تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس فتنے سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے جو رپلائی آئے گا نا ان کا، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک پھورا نما چیز نکلنا شروع ہو جائے گی، اس پھورے کی وجہ سے سب مر جائیں گے. تو جب ایک صبح مسلمانوں کی آواز نہ سنیں گے تو کہیں گے کہ کیا صورتحال معلوم کرنے کے لیے، بیکاز وہ ہر چیز تو تباہ کر رہے ہوں گے تو ڈر تو لگ رہا ہوگا نا. تو اس وقت ایک شخص اس پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا یہ سوچے گا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا. تو
تو اس سب کو یعنی یجوج مجوج کو مردہ دیکھ کر وہ سب چلا اٹھے گا اور کہے گا کہ خوشخبری ہے مسلمانوں، تمہارا دشمن مر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین یجوج مجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کر دعا کریں گے، اور اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوگی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھیجے گا اور زمین صاف ہو جائے گی اور انتہائی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، وہ دور صرف امن اور خوشحالی کا دور ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانان پاکستان کو توفیق دے کہ اس سے پہلے وہ یہاں خلافت کا نظام قائم کر لے، اور ہمسایہ علاقہ خراسان سے جو فوجیں امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہوگی اس میں ہمارے لوگ بھی موجود ہوں، آمین۔ جب یہ ہولناک جنگ اپنی انجام کو پہنچ جائے گی نا تو اس کے بعد یجوج مجوج کی بہت بڑی یلغار ہوگی۔ میرے خیال سے یہ لوگ چین اور ہند چینی علاقوں کی طرف حملہ آور ہوں گے۔ یہ لوگ آرمیگڈون میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ اس کے بعد اس علاقے پر یلغار کر کے تباہی مچا دیں گے۔ یہ جو تمام باتیں ہیں یہ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی جنگ کے واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرب قیامت کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یجوج مجوج کا ظہور بھی ہے۔ یہ تھی وہ تمام باتیں جو یجوج مجوج کے بارے میں بتائیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔